السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد
امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد سے لے کر زمانہ نبوت اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ، اور پھر ان کے اپنے 11 سال 11 ماہ، یہ سارا وقت، سارا زمانہ، یہ سارا دور، اور اس دور کا ہر دن اور ہر رات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے لیے خدمات اس سے بھرا پڑا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، وہ اسلام کا ایک مستقل باب، انتہائی روشن اور جگمگاتا ہوا تارا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑا تعارف ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صرف صحابی رسول ہی نہیں تھے، بلکہ باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ نبوت کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ باپ کی طرف سے عبد شمس اس کے 2 بیٹے ایک کا نام ہاشم، ایک کا نام امیہ، جناب ہاشم وہ دادا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا۔ آپ کے دادا جناب عبد المطلب کے والد گرامی اور دوسرے بیٹے امیہ کے ایک بیٹے کا نام حکم ہے، ایک کا نام حرب ہے، ایک کا نام مروان ہے، ایک کا نام ابو سفیان ہے۔ یہ وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح ان کے ایک بیٹے کا نام عفان ہے
اور اس عفان کے بیٹے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیہ کی اولاد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ امیہ کی اولاد میں حضرت خدیجہ، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہما یہ شخصیات پیدا ہوئیں۔ اور ہاشم کی اولاد میں امام کائنات رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ہاشم کی اولاد میں حضرت علی پیدا ہوئے، ہاشم کی اولاد میں حضرت عباس پیدا ہوئے، ہاشم کی اولاد میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ صحابی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کہلائے، اور امیہ کی اولاد جو ہے وہ بنو امیہ کہلائی۔ تاریخ رقم ہوئی، جب مورخ نے لکھا، مورخ نے بیان کیا، تو بنو ہاشم کے نام سے اور بنو امیہ کے نام سے اس کی دنیا کے سامنے پہچان کروائی اور تعارف کروایا۔ اسی طرح والدہ محترمہ کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، نبوت کے ساتھ یہ رشتہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے جب پیدا ہوئے تو جناب عبداللہ کے ساتھ ان کی ایک جڑواں بہن بھی پیدا ہوئی تھی جس کا نام ام حکیم تھا، اصل نام بیضا تھا۔ وہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا جو جناب عبداللہ کی سگی بہن جناب عبد المطلب کی بیٹی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھی، وہ ام حکیم، ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بیٹی کا آگے جو بیٹی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام عربہ اور ان کی والدہ کا نام ام حکیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی نانی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھی ہے، سگی پھپھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی نانی، یہ قریبی رشتہ داری۔ اور پھر صرف اتنی ہی قریبی رشتہ داری نہیں بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص ہے کہ جن کو اس کائنات کے اندر اس زمین سے اوپر آسمان کی چھت کے نیچے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی کا دوہرا داماد ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اگر کسی شخص کو، کسی انسان کو ایک نبی کا دوہرا داماد حاصل، دوہرا داماد بننے کا اعزاز ملا، کسی شخص کے گھر میں ایک ہی نبی کی دو بیٹیاں آئیں تو وہ ایک ہی ذات، ایک ہی شخصیت، ایک ہی انسان ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اس کائنات کے اندر کسی کو نہیں ملا۔ اور وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ اللہ کے رسول نے رشتہ داری کی، اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، اور کب دیا؟ منصب نبوت پر فائد ہونے کے بعد، نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ اور آپ جانتے ہیں
اعلان نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کیا، جو بھی کیا، جب بھی کہا، جو بھی کہا، عرش والے رب کی مرضی کے مطابق کہا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مدینہ کے تاجدار نے جب بھی کہا رب کی مرضی سے کہا، اور اللہ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں کہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح اپنی بیٹی کا کیا، اللہ کے حکم سے کیا، اللہ کی مرضی سے کیا۔ اور اللہ کی مرضی، اللہ کا انتخاب اللہ نے منتخب کیا اپنے محبوب کی بیٹی کے رشتے کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد بنایا رب ذوالجلال نے۔ یہ داماد کا رشتہ، یہ انتخاب، یہ کس کا انتخاب ہے؟ یہ اللہ کا انتخاب ہے اور اللہ کے رسول کا انتخاب ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ رشتہ تلاش کرتے ہیں، رشتے کے لیے جاتے ہیں، معیار کیا ہے؟ شریف لڑکا ہو، معیار کیا ہے؟ شریف گھرانہ ہو۔ جا کر کے پوچھتے ہیں صدیق کالونی کے بازار سے، راوی روڈ سے، گجرانوالہ سے، شیخو پورہ سے، وہاں کا کوئی واقف ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں فلاں لڑکا، اس کا رشتے کی بات چل رہی ہے، ذرا یہ تو بتائیے کہ لڑکا کیسا ہے، لڑکے کا خاندان کیسا ہے، لڑکے کا باپ کیسا ہے، لڑکی کی ماں کیسی ہے۔ آپ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، آپ رشتے کی تلاش کے لیے جاتے ہیں، آگے سے جواب ملتا ہے کہ لڑکا ریڑھی لگاتا ہے، لڑکا چھابڑی لگاتا ہے، لڑکا مزدوری کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، مزدوری کرنا کوئی جرم نہیں، چھابڑی لگانا کوئی جرم نہیں۔ یہ تو بتائیے لڑکا شریف ہے نا، لڑکے کا باپ شریف ہے نا، لڑکے کی ماں شریف ہے نا، لڑکے کا خاندان تو شریف ہے نا۔ لوگ گواہی دیتے ہیں ہاں ہاں اس کے اندر عیب کوئی نہیں، اس کی شرافت کو مان کے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کرتے ہیں جس کی گواہی دنیا کا کوئی شخص دے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد بنے تاجدار مدینہ کے، جو داماد بنے امام الانبیاء کے، تیرا داماد شریف ہے، تیرا داماد شرافت والا، اپنے داماد کی شرافت کی بات کرتے ہو، اپنے داماد کو شریف کہتے ہو، اور اللہ کے رسول کے داماد کو شریف نہیں مانتے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تیرا داماد شریف، تیرا داماد شرافت والا، اور اللہ کے رسول کا داماد شرافت والا نہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو تحقیق کرتا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ الزام لگا کے تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو کیا تیرے جتنی بھی عقل نہیں تھی کہ بغیر دیکھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشتہ دے دیا، بغیر جانے رشتہ دے دیا، بغیر تحقیق کے رشتہ دے دیا، بغیر واقفیت کے رشتہ دے دیا۔ اور صرف رشتہ دیا ہی نہیں بلکہ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی، اور وفات کس وقت پائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکلنے لگے، لوگوں کو کہا آئیے رب کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیے، سارے نکلے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی نکلے۔ آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا میرا دل کرتا ہے میں آپ کے ہم رکاب ہو کے کافروں کے ساتھ لڑوں، اس غزوے میں شریک ہوں، بدر میں جاؤں، لیکن میرے پیارے آقا آپ کی بیٹی جناب رقیہ بیمار ہیں، کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ دل کرتا ہے آپ کے ساتھی بن کے آپ کے ساتھ جا کے میں لڑائی لڑوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کرتے ہیں بارگاہ نبوت میں، اور آسمان سے جبریل اتر آتے ہیں، رب جلیل نے حکم دیا
جبریل جی رب جلیل، عثمان سوال پوچھتا ہے، عثمان کا دل اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، وہ دلی طور پر جانا چاہتا ہے، لیکن جائیے جبریل جا کر کے میرے محبوب مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے مصطفیٰ عثمان کو اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے مدینے میں رکنے کا حکم دیجئے۔ عثمان مدینے میں رک کے آپ کی بیٹی کی تیمارداری کرے گا، تیمارداری آپ کی بیٹی کی کرے گا، عرش والا رب اس کو بدر کے غازیوں میں شمار کرے گا، عرش والا رب اس کی گنتی بدر کے مجاہدوں میں کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے آج جب 313 صحابہ کی لسٹ آتی ہے تو 313 وہ نہیں تھے بدر میں، 311 تھے۔ لسٹ اٹھائیے، بدر کے شرکاء 311 تھے، 312ویں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 313ویں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 313 کی فہرست نکالو، آج صحابہ کی اس گنتی میں، اس شمار کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اللہ کے رسول بدر کے لیے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کر رہے ہیں۔ اس تیمارداری کے دوران حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے لوٹے، واپس مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عثمان تیری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ عثمان رو کے جواب دیتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، آپ کی بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ وفات پا گئی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، حضرت عثمان کے آنسوؤں کو صاف کیا، اور کائنات کے امام نے کیا اعلان کیا؟ کہا عثمان میں نے تجھے ایک بیٹی کا رشتہ دیا، تو نے میری بیٹی کو پیار اتنا دیا، تو نے مجھے محبت اتنی دی، تو نے مجھے سکون اتنا دیا، مجھے چین اتنا دیا، مجھے قرار اتنا دیا، اے عثمان کہ آج میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی تیرے ساتھ کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ رشتہ داری دیکھیے، اگر داماد ہونا فضیلت کی بات ہے تو فضیلت کی بات ہے، مانتے ہیں داماد ہونا فضیلت کی بات ہے، لیکن جو دوہرا داماد ہے اس کی فضیلت کیوں نہیں مانتے؟ ایک بیٹی کا شوہر عزت والا، ایک بیٹی کا شوہر احترام والا، ایک بیٹی کا شوہر خلافت کا مستحق، ایک بیٹی کا شوہر بلا فصل کے منصب پہ لاتا ہے۔ جس کو ایک بیٹی نہیں دی، دو بیٹیاں دی، اس کو گالی دیتا ہے۔ وہ بلا فصل کے منصب پہ کیوں نہیں لاتا؟ اس کو خلافت کے لیے اس کی بات کیوں نہیں کرتا؟ اگر ایک بیٹی کا شوہر ہونا خلافت کی دلیل ہے تو دو بیٹیوں کا شوہر ہونا یہ خلافت کی دلیل نہیں؟ اگر ایک بیٹی کا شوہر ہونا عزت کی بات ہے، احترام کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے اور ہے، تو دو بیٹیوں کا شوہر ہونا کیا فضیلت، عزت اور احترام کی بات نہیں؟ دو بیٹیوں کی بات، اور صرف دو کی بات نہیں، بات آگے چلی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، وفات پا گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ کونین کے تاجدار، مکہ کے در یتیم، رسولوں کے سردار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دے رہے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں، آپ کے پاس بیٹھے آپ کے آنسو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کے رسول غم یہ نہیں کہ میری بیوی چلی گئی، غم یہ نہیں کہ میری بیوی فوت ہو گئی، غم یہ ہے کہ آج میری نبی کے ساتھ رشتہ داری ختم ہو گئی۔
آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا عثمان میں نے تجھے ایک بیٹی کا رشتہ دیا، تو نے میرے دل کو وہ سکون دیا، میں نے دوسری کا بھی رشتہ دیا، تو نے مجھے اتنا سکون دیا، تو نے میری بیٹی کو اتنا پیار دیا، میں عثمان تجھ پہ اتنا خوش ہوں۔ میری دوسری بیٹی تھی وہ بھی دنیا سے چلی گئی، تیسری کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہو چکا ہے، اب میری اور کوئی بیٹی نہیں، لیکن اے عثمان یاد رکھ، یہ بات سن لے، میرا اعلان ہے، میرا پیغام ہے، تو نے مجھے اتنا خوش کیا، میری ایک بیٹی فوت ہوئی، میں نے دوسری کا رشتہ دے دیا، دوسری فوت ہو گئی، اب اس کے بعد اگر میری تیسری ہوتی میں تجھے تیرے نکاح میں دیتا، پانچویں ہوتی تیرے نکاح میں دیتا، 10ویں ہوتی تیرے نکاح میں دیتا، میری بیٹیاں فوت ہوتی چلی جاتی۔ عثمان یک بات دیگرے، اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی، میں 40 کی 40 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے عثمان تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ 2 تھیں، 2 دے دی، اگر 40 بھی ہوتی عثمان میں ان کا نکاح تیرے ساتھ کرتا۔ ایک بیٹی کی وجہ سے خلافت کا حق ہے، تو جس کے لیے 4 بیٹیوں کا اعلان کیا، 40 بیٹیوں کا، 40 بیٹیوں کا، اس کا خلافت کا حق نہیں، اس کے لیے عزت احترام کا حق نہیں۔ اور یہی وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ محبت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھیے، پیار دیکھیے، یہ اتنا بڑا اعلان، اور آج اس عثمان کو گالی دیتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتم میں۔ ماتم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کر رہے ہیں، گالی حضرت عثمان کو دے رہے ہیں۔ ان ظالموں کو یہ نہیں پتا کہ حسین کی بیٹی سکینہ کا نکاح عثمان کے بیٹے عمر کے بیٹے زید کے ساتھ ہوا تھا، اور عثمان کا پوتا دماد ہے شہید کربلا کا، جس کے نام کا ماتم کرتے ہو، اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ، اس کی بیٹی کا رشتہ ہوا عثمان کے پوتے جناب زید کے ساتھ ہوا۔ گالی دیتے وقت لوگ خیال ہی نہیں کرتے کہ گالی جائے گی کہاں تک۔ اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد واحد کپل ہے، واحد جوڑا جس نے اللہ کے راستے میں اکٹھے ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب سارہ اللہ کے حکم پہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے ہجرت کرتی ہیں۔ ایک کپل میاں اور بیوی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو چھوڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 6000 سال کے بعد اگر کسی میاں اور بیوی نے، اگر کسی جوڑے نے، اگر کسی کپل نے اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے قبیلے کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یہی عثمان کے محبت، یہ پیار آقا علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ کے ہر حکم کو ماننا اپنے لیے واجب سمجھتے تھے، واجب ہے بھی، لیکن مانا عملی طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان کے دکھایا، محبت کر کے دکھائی کہ یہ محبت ہے آقا کے ساتھ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، پتہ چلا یہاں کا تو پانی کھا رہا ہے، ایک میٹھا کنواں ہے وہ یہودیوں کا ہے، اس کا قابض اور مالک یہودی ہے۔ اعلان کر دیا مکہ کے در یتیم نے،
مدینہ کے تاجدار نے، رسولوں کے سردار نے، کون ہے جو وہ میٹھے پانی کا کنواں خرید کے وقف کر دے؟ میں محمد اس کو قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ یہ بات سنی، یہ اعلان سنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، عرض کرتے ہیں آقا قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پلانے کا وعدہ آپ نے کیا ہے، اب اپیل نہ کیجئے، چندے کا کسی اور کو نہ کہیے، سودا کرتا ہوں جتنے بھی خریدا گیا وہ کنواں خرید کے میں مسلمانوں کے لیے عثمان اکیلا ہی وقف کر دے۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدنی، چندہ اکٹھا کیجئے، حصہ ڈالیے، مسجد نبوی کی توسیع کرنی، اس کے لیے چندہ اکٹھا کیجئے، چندہ ڈالیے، فنڈ اکٹھا کیجئے۔ اس کا مطلب ہے مسجد کے لیے چندہ مانگنا اللہ کے رسول کی سنت ہے، مسجدوں کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا یہ آمینہ کے لال کی سنت ہے۔ آپ نے اپیل کی اور کیا فرمایا؟ فرمایا جو مسجد نبوی کے لیے جگہ کی یہ زمین خرید کے وقف کرے گا میں محمد اس کو جنت کے محلات کی ضمانت دیتا ہوں، میں رب سے جنت میں محلات دے کے دوں گا۔ یہ اعلان کیا کونین کے تاجدار نے، عثمان اٹھے، کہا آقا جنت دینے کا وعدہ آپ نے کیا ہے، زمین جتنی چاہیے سارا فنڈ سارا چندہ اکیلا عثمان اپنی جیب سے ادا کرے گا۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب جنگ تبوک میں جانے کا وقت آیا، بڑا مشکل وقت ہے، بڑی مشکل لڑائی ہے، اور جنگ تبوک کوئی عام لڑائی نہیں، وہ لڑائی کہ جس میں رومی لشکر کی تعداد 2.5 سے 3 لاکھ تھی، 2.5 سے 3 لاکھ رومی لشکر کی تعداد، اور مسلمانوں کی تعداد 30,000 ہے، وہ بھی 30,000 جن کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں، جن کے پاس اونٹ بھی نہیں ہے، جن کے پاس غلہ بھی نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کا سامان بھی نہیں ہے۔ 30,000 بندے کو روزانہ روٹی کھلانی پڑے 3 ٹائم، لگ پتہ جاتا ہے 30,000 کتنا خرچہ کھانے کا، اور مسلمان وسائل نہیں ہے۔ یہی وہ جنگ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کر دی، ایک عورت اپنے بال کاٹ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے اللہ کے رسول میرے پاس کوئی مال نہیں، میرے پاس کوئی جائیداد نہیں، میں آپ کے حکم پر قربان کرتی، میرا بیٹا بھی کوئی نہیں، میرا بھائی بھی کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں، میں اپنے بال کاٹ کے اللہ کے رسول آپ کی قدموں میں پیش کرتی ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میں ان بالوں کا کیا کروں گی؟ عورت کہتی ہے اللہ کے رسول ان کو رکھ لیجئے، آپ کے کسی صحابی کے گھوڑے کی مہار بنانے کے کام آ جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہے اپیل کی۔ اور اسی جنگ میں ایک عورت اپنے 3 ماہ کا دودھ پیتا ہوا بچہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اٹھا کے آئی اور عرض کرتی ہے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ اپنا بچہ بیچنا چاہتی ہوں۔ آقا فرماتے ہیں یہ جنگ نہیں لڑ سکتا، یہ تیر نہیں چلا سکتا، یہ تلوار نہیں چلا سکتا، یہ نیزہ نہیں پھینک سکتا، میں اس کو لے جا کر کے کیا کروں گا؟ عورت کہتی ہے آقا میرا خامن شہید ہو گیا، میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرے بھائی شہید ہو گئے، اب کوئی نہیں جو آپ کا ہم رکاب بنے، اب کوئی نہیں جو آپ کے ساتھ جا کے اس لڑائی کا حصہ بنے۔ اللہ کے رسول 3 ماہ کا بچہ لے کے آئی ہوں، مجھے پتا ہے تلوار یہ نہیں چلا سکتا، مجھے پتا ہے تیر یہ نہیں چلا سکتا، مجھے پتا ہے نیزہ یہ نہیں پھینک سکتا، بی بی پھر میں اس بچے کا کیا کروں گا؟ عرض کرتی ہے آقا آپ کی طرف تیر آئے، آپ کی طرف تلوار آئے، اس میرے بیٹے کو آگے کر دینا، تیر میرے بیٹے کی گردن میں پیوست ہو جائے گا، تلوار لگے گی، میرے بیٹے کے 2 ٹکڑے ہو کے
کٹ جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ میں عرض کروں گی اللہ میں کچھ نہیں کر سکی، صرف اتنا کر سکی ہوں 3 ماہ کا بچہ میرے نبی کے آگے ڈھال بن گیا تھا، تیرا محبوب بچ گیا تھا، میرا 3 ماہ کا بچہ کٹ گیا تھا۔ یہ جذبہ، اس جنگ کا جذبہ، یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ یہی وہ جنگ ہے جنگ تبوک جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ ابھی سامان پورا نہیں ہوا، فنڈ پورا نہیں ہوا، وسائل پورے نہیں ہوئے، جنگ کی تیاری ہے۔ مسجد نبوی کے صحن میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، اعلان کر دیا کون ہے جو آج اللہ کے راہ کے اندر اونٹ دے، سواریاں دے، گھوڑے دے، میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جنت کی بشارت کا اعلان سنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں آقا 100 اونٹ اسلحہ سمیت، غلے سمیت، سامان سمیت آپ کے حکم پر اس جنگ کے لیے آپ کے قدموں میں قربان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ، عثمان بیٹھ گئے۔ پھر یہی اپیل کی کون ہے جو آج اللہ کے راستے میں خرچ کرے؟ ضرورت سواریوں کی ہے، ضرورت اسلحہ کی ہے، ضرورت غلے کی ہے، ضرورت اناج کی ہے، کون ہے جو آج اللہ کے راستے میں خرچ کرے؟ میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ اعلان کیا دوسری مرتبہ، پھر عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تیسری مرتبہ پھر اللہ کے رسول نے اپیل کر دی، تیسری مرتبہ بھی عثمان کھڑے ہو گئے، پھر 100 اونٹ اللہ کے راستے میں غلے اور سامان سمیت وقف کرنے کا اعلان کر دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، عثمان بیٹھ گئے۔ چوتھی مرتبہ اپیل کی، چوتھی مرتبہ بھی عثمان اٹھ کے کھڑے ہوئے، پانچویں مرتبہ اپیل کی، پھر عثمان کھڑے ہوئے، چھٹی مرتبہ اپیل کی، پھر عثمان کھڑے ہوئے، ساتویں مرتبہ اپیل کی، پھر عثمان کھڑے ہوئے۔ 700 اونٹ غلے سمیت، 700 اونٹ اناج سمیت، 700 اونٹ اسلحہ سمیت ایک ہی جگہ پر، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی وقت میں اللہ کے رسول پر وقف کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کے بعد گھر تشریف لے گئے، 1000 اشرفیاں، 1000 سونے کے سکے، 1000 دینار اللہ کے رسول کی جھولی میں لا کے ڈھیر کر دیے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لائے ہوئے سکوں کو پکڑا ہوا ہے، درہم پکڑے ہیں، دینار پکڑے ہیں، اشرفیہ پکڑی ہیں، ہاتھوں کے اندر اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے چہرے پر خوشی اور طمانت ہے، میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، میرے نبی کا چہرہ مطمئن ہو گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا عثمان آج تو نے محمد کی اپیل پر سب کچھ قربان کر دیا، 700 اونٹ قربان کر دیا، 100 گھوڑا قربان کر دیا، سامان بھی، غلہ بھی، اسلحہ بھی۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، میں محمد اعلان کرتا ہوں آج کے بعد اگر عثمان تو ایک نیکی بھی نہ کرے گا، رب تجھ کو جنت عطا کر کے چھوڑے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اتنا ہی نہیں، اگر معاذ اللہ استغفر اللہ کبھی عثمان تجھ سے غلطی ہو بھی گئی، اللہ اس غلطی کو نیکی میں تبدیل کر دے گا۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا غور کیجئے، اتنا پیار اور آقا کو کتنا پیار۔ حدیبیہ کے مقام پہ ڈیرا لگایا، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، فرمایا پہلے کسی کو بھیجوں مکے والوں کو بتائیں ہم پرامن لوگ ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے، تلواریں لے کر نہیں آئے، اسلحہ لے کر نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا عمر جاؤ مکے والوں سے جا کر بات کرو۔ کہا آقا چلا تو جاؤں، آپ کو پتہ ہے عمر کی طبیعت میں جلال ہے، کوئی بات کر دی عمر سے برداشت نہیں ہوگی، عمر پھر کس کو بھیجو؟ بولنے والا ہو، تعارف ہو، شخصیت ہو، عزت ہو، احترام ہو، مکے کی گلی گلی کے اندر لوگ اس کو جانتے ہو۔ کہا آقا اگر ایسی بات ہے پھر عفان کے بیٹے عثمان کو بھیج دیجیے۔ اللہ کے رسول نے اپنا سفیر بنایا۔ کس نے سفیر بنایا؟ پاکستان کا سفیر آج عزت احترام والا، امریکہ کا سفیر احترام والا،
سپریم کورٹ کہتی ہے یہ خط سفارتی مسئلہ ہے اور ہم سفیر کے بارے میں کمنٹس نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی عدالتیں کسی بھی غیر ملکی سفیر کے بارے میں کمنٹس نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کسی بھی ملک کا سفیر اس ملک کی عزت ہے، امریکہ کا سفیر امریکہ کی عزت ہے، ہندوستان کا سفیر ہندوستان کی عزت ہے، بنگلہ دیش کا سفیر بنگلہ دیش کی عزت ہے۔ آج عثمان محمد الرسول اللہ کے سفیر بن کے مکہ گئے، میں کہتا ہوں عثمان محمد الرسول اللہ کی عزت ہے۔ آج عثمان اسلام کے سفیر بن کے گئے، عثمان اسلام کی عزت ہے۔ اور گئے سفیر بن کے پہنچے، مکہ کے سردار ابو سفیان سے ملاقات ہوئی۔ کہا عثمان کیسے آئے ہو؟ کہا میرے آقا 1400 صحابہ، صرف عمرہ کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنی، بڑا دل کرتا ہے عمرہ کرنے کو، میرے نبی کا بڑا دل کرتا ہے طواف کرنے کو۔ ابو سفیان میرے نبی کا بڑا دل کرتا ہے صفا مروہ کی سعی کو، ہم لڑیں گے نہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ کہا عثمان تمہاری ایک عزت ہے، احترام ہے، پروٹوکول ہے، ہم تمہیں کعبہ کا طواف کرنے کی اجازت دیتے ہیں، ہم تمہیں عمرہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، آپ عمرہ کر لیجئے، طواف کر لیجئے، سعی کر لیجئے، زمزم کا پانی پی لیجئے، محمد کو اجازت نہیں دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر کیا بات ہو رہی ہے؟ کسی نے کہا آقا عثمان مکے میں گیا، بڑا خوش نصیب ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا۔ کیا کہنے عثمان کے، وہ تو عمرہ کر رہا ہوگا، عثمان صحیح کر رہا ہوگا، عثمان زمزم کا پانی پی رہا ہوگا۔ آقا خاموش ہے۔ اور ادھر کیا ہے؟ کہا عثمان تم عمرہ کرو، طواف کرو، صحیح کرو، تمہیں نہیں روکا جا سکتا، نہیں روکیں گے۔ کہا جس کام میں میرے آقا محمد شامل نہیں، اس کی رضا شامل نہیں، وہ کام عثمان نہیں کرے گا، وہ کام عثمان نہیں کرے گا۔ اور مسئلہ سمجھ لو، مسئلے کی بات ہے، طواف کرنا، عمرہ کرنا، صحیح کرنا، کتنے ثواب کی بات ہے، اجر کی بات ہے، نیکی کا کام ہے، کتنا اچھا عمل ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، اس لیے کہ ثابت کیا، دنیا کو بتایا، اعلان کیا، اپنے عمل سے ثابت کیا، جس کام پر محمد کی مہر نہ ہو، جس کام پر مدینے والے کی رضا نہ ہو، وہ عمرہ ہو وہ قبول نہیں، وہ طواف ہو وہ قبول نہیں، وہ صحیح ہو وہ قبول نہیں۔ اچھے سے اچھا، بڑے سے بڑا، خوبصورت سے خوبصورت عمل کیوں نہ ہو، جب تک اس میں مدینے والے کی رضا نہیں ہوگی، وہ عمل بھی رب کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر اطلاع آئی، افواہ پھیل گئی کہ آپ کے سفیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، حضرت عثمان کی محبت ہے، آقا کا حکم ہے، بیر رومہ کے لیے وقف کر دیا، چندہ دے دیا، تبوک کے لیے دے دیا، مسجد نبوی خرید دی، حضرت علی کے لیے جہیز کا سامان خرید دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا کے ساتھ محبت ہے، اور ذرا آقا کی محبت دیکھیے، حضرت عثمان کے ساتھ ادھر افواہ پھیلتی ہے، ابھی اطلاع آتی ہے کہ استغفر اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ پیارے آقا ببول کے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا، فرمایا مجھے پتہ چلا ہے میرے عثمان کو مکے کے اندر شہید کر دیا، میں محمد اعلان کرتا ہوں ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے
گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے، ہم جب تک انتقام نہیں لے لیتے اس وقت تک ہم واپس مدینے نہیں جائیں گے۔ کون ہے جو آج میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے عثمان کے لیے انتقام لینے کا، عثمان کا بدلہ لینے کا؟ جان جاتی ہے چلی جائے، گردن کرتی ہے کٹ جائے، جسم ذبح ہوتا ہے ہوتا چلا جائے۔ آج ہم جو بھی ہو عثمان کے خون کا بدلہ لے کے رہیں گے، عثمان کے خون کا انتقام لے کر کے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کو، رحمت والے ہاتھ کو آگے بڑھایا۔ ایک صحابی آگے بڑھے، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول میں مر جاؤں گا، میں ذبح ہو جاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، عثمان کے خون کا بدلہ لے کے رہوں گا۔ دوسرے صحابی آئے، بیعت کرتے ہیں۔ 10ویں آئے، 100ویں آئے، 1400 1400 کے 1400 صحابہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ 1400 صحابہ نے موت کی بیعت کی، 1400 صحابہ نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کیا، حضرت عثمان کے انتقام کا اعلان کیا۔ جب 1400 صحابہ بیعت لے رہے ہیں، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا آج اگر عثمان بھی یہاں پر ہوتے، میں کسی کی بیعت کے لیے کہتا عثمان پیچھے نہ ہٹتے، عثمان بھی بیعت کرتے۔ یہ محمد کا ہاتھ ہے۔ پھر اپنے ہاتھ کو کہا یہ محمد کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ غور کیجئے، کس نے کہا؟ آمینہ کے لال نے، کس نے کہا؟ پیکر حسن و جمال نے، کس نے کہا؟ عبداللہ کے بیٹے نے، کس نے کہا؟ رسولوں کے سردار نے۔ فرمایا یہ محمد کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں عثمان کے طرف سے اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ میں اپنے آقا کے حکم پر کٹنے، مرنے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ ذرا غور کیجئے، بات ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے وعدہ کیا ہے وفا کرنے کا، تم نے وعدہ کیا ہے انتقام لینے کا۔ میں محمد بھی اپنے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے اعلان کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، عزم کرتا ہوں، محمد واپس نہیں جائے گا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ لے کے نہیں رہے گا۔ خود بھی ہاتھ رکھا۔ 1400 دیکھیں ذرا غور کریں، تصور، حدیبیہ کا مقام ہے، ببول کا درخت ہے، اللہ کے رسول ٹیک لگا کے تشریف فرما ہے۔ 1400 کے 1400 آپ کے پروانے، آپ کے جانثار، آپ کے فداکار، آپ کے حبدار، آپ کے دلدار بڑھ رہے ہیں، موت کی بیعت کر رہے ہیں، موت کا وعدہ کر رہے ہیں، انتقام کا اعلان کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ عثمان ذو النورین کے لیے۔ اور جب یہ اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر لی، 1400 صحابہ نے بھی بیعت کر لی، نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، 1400 صحابہ کے ہاتھ کے اوپر اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ رکھ کے بھی اعلان کر دیا بدلے اور انتقام کا۔ جب امام کائنات کا ہاتھ 1400 صحابہ کے ہاتھ کے اوپر آیا، رب کی رحمت جوش میں آ گئی۔ رب کا اب اپنے عرش پہ یہ منظر دیکھ رہا ہے، جبریل جی رب جلیل جا 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 حدیبیہ کے مقام پہ چلا جا، کیا ہی منظر ہے، کیا ہی نظارہ ہے، میرے محمد کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کے اوپر 1400 صحابہ نے موت کی بیعت کی ہے، عثمان کا بدلہ لینے کی بات کی ہے، عثمان کے انتقام کی بات کی ہے، اور جبریل 1400 صحابہ کے اوپر میرے محمد کا ہاتھ ہے۔ محمد کا ہاتھ آ گیا، رب کا ہاتھ پیچھے نہیں رہ سکتا۔ جا قرآن لے جا، آیت لے جا، سورت لے جا، اعلان کر دے نبی کا ہاتھ، 1400 صحابہ کا ہاتھ، اس کے اوپر پھر نبی کا ہاتھ، نبی کے ہاتھ کے اوپر ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھوں پہ رب اپنا ہاتھ رکھنے کا اعلان کرتا ہے۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عثمان کوئی معمولی نہیں۔ عثمان کی قیمت دیکھیے، عثمان کا مول دیکھیے، مول پہ گیا، اس کو کہتے ہیں مول پہ گیا۔ عثمان کا مول پہ گیا، حدیبیہ کے مقام پر بتا دیا عثمان کی حیثیت کیا ہے، عثمان کی قیمت کیا ہے۔ رب نے اپنا ہاتھ رکھا، اپنا ہاتھ سب کے اوپر، پھر کیا کہا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس نے بھی میرے عثمان کے لیے
موت کی بیعت کی ہے، وعدہ کیا ہے، عزم کیا ہے، عہد کیا ہے، میں رب عثمان کی وجہ سے 1400 کے 1400 صحابہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہوں۔ جس ایک کی وجہ سے، جس ایک کی وجہ سے، بات سمجھو، جس ایک کی وجہ سے 1400 کو جنت ملی، اس کو تو جہنمی کہتا ہے۔ اور واہ جہنمی تیرے جہنمی ہونے پہ واہ۔ جس ایک کی وجہ سے 1400 جنت میں گئے، تو کہتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ہمیں ان کے فضائل اور مناقب اور ان کی عزت اور احترام سمجھنے اور ان سا کردار اپنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔